السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے فضا نظر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل نقطہ حیات۔ دوستو، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی ویڈیو کا موضوع موتی مسجد، جسے جنات کی مسجد بھی کہتے ہیں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ موتی مسجد 17ویں صدی کی ایک مذہبی عمارت ہے جو لاہور قلعہ، لاہور، پنجاب، پاکستان کے اندر واقع ہے۔ یہ ایک چھوٹا سفید سنگ مرمر کا ڈھانچہ ہے جسے مغل شہنشاہ جہانگیر نے تعمیر کیا تھا اور شاہ جہاں کے معماروں نے اس میں ترامیم کی تھی، اور یہ لاہور قلعہ کمپلیکس تک ان کی نمایاں توسیعات جیسے شیش محل وغیرہ میں سے ایک ہے۔ مسجد لاہور قلعہ کے مغربی جانب مرکزی دروازے عالمگیری گیٹ کے قریب میں واقع ہے۔ اردو زبان میں پرل کا مطلب موتی ہے، جو مذہبی ڈھانچے کے لیے ایک قابل قدر قیمت کا تعین کرتا ہے۔ مغل بادشاہوں کے درمیان مسجدوں کے نام جواہرات کے عام ناموں پر رکھنا ایک قائم عمل تھا۔ اس طرح کی دیگر مثالیں جیم مسجد، مینا مسجد اور جویل مسجد نگینہ مسجد ہیں۔ دونوں آگرہ کے قلعے میں واقع ہیں اور شاہ جہاں کے دور حکومت میں 1637 میں مکمل ہوئی۔ یہ مسجد جو 1630 سے 1635 کے درمیان تعمیر کی گئی تھی، موتی نامی مساجد میں سے پہلی مسجد ہے۔ باقی جو شاہ جہاں نے آگرہ کے قلعے میں 1647 سے 53 اور اس کے بیٹے اورنگزیب نے لال قلعہ 1659 سے 60 میں بنائی تھی۔ اس چھوٹی سی مسجد میں بیک وقت صرف 100 افراد بیٹھ سکتے ہیں۔ موتی مسجد کے چمکتے ہوئے صحن کو 5 کمروں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے درمیانی حصہ کچھ آگے تک پھیلا ہوا ہے۔ مریم زمانی مسجد اس زمانے کی متعدد مساجد میں سے ایک ہے، جو 5 حجروں یا خلیج کے صحن کو ظاہر کرتی ہے، جو مغل بادشاہوں کا پسندیدہ ڈیزائن تھا۔ چھتوں کے علاوہ محراب بھی افقی شاہتیروں سے مزین ہیں، اندر سے سادہ اور غیر آراستہ نظر آتے ہیں۔ مسجد کے 3 گنبد ہیں، جن میں سے سب سے بڑا درمیان میں موجود گنبد ہے۔ یہ گنبد در حقیقت دوہرے گنبد ہیں جو بلند آواز کے لیے واضح کیے گئے ہیں۔ گنبد کی یہ خصوصیت آڈیو ریم کی طرح آواز کو واضح طور پر سننے کے قابل بناتی ہے۔ یہ گنبد دیکھے جا سکتے ہیں جب آپ انگریز دور کے پوسٹر گیٹ سے لاہور قلعہ میں داخل ہوتے ہیں۔ دن کے ساتھ ساتھ رات کے وقت بھی یہ گنبد اصلی موتی کی طرح چمکتے ہیں۔ خوبصورت محرابوں کا صحن نازک پیٹرا ڈورا کام کے ساتھ ختم ہوا ہے۔ یہی سجاوٹ آپ کو شاہ جہاں کے چکور، شیش محل، نولکھا پیولین اور مغل دور کی کچھ دوسری عمارتوں کے اندر دیوان خاص میں ملے گی۔ اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں مرد و خواتین نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد کے ایک طرف خواتین کے لیے مخصوص نماز کے کمرے ہیں۔ زائرین کے آرام اور نماز پڑھنے کے لیے حجرے بھی بنائے گئے ہیں۔ مسجد کے ایک سرے پر ایک بہت ہی تنگ اور کھڑی سیڑھی ہے جو مسجد کی چھت کی طرف جاتی ہے۔ یہ عام طور پر بند ہے اور زائرین کو اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسجد خصوصی طور پر سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے۔ اس کی تعمیر کے وقت سنگ مرمر مکرانہ، راجستھان، بھارت سے لایا گیا تھا۔ مکرانہ ہمیشہ سے اپنے ارد گرد کی کانوں سے لیے گئے سفید سنگ مرمر کے لیے نمایاں رہا ہے۔ تاج محل کی تعمیر میں بھی مکرانہ کا سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے۔ آج تک آپ اس سنگ مرمر کو موتی کی طرح چمکتے ہوئے دیکھیں گے اور یہی اس کی خاصیت ہے۔ موتی مسجد میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر روحیں اور بھوت موجود ہیں۔ اس پر آنے والے لوگوں کا پختہ عقیدہ ہے کہ اگر موتی مسجد میں نوافل ادا کیے جائیں تو خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ اسی عقیدے کے ساتھ ہر ہفتے دنیا بھر سے ہزاروں زائرین اس جگہ کا دورہ کرتے ہیں۔ عصر کی نماز کے دوران آپ کو مسجد کے اندر قدم رکھنے کی جگہ مشکل سے ملے گی۔
دوستو، لاہور کے شاہی قلعہ کی موتی مسجد میں جنات کے بسیرے سے متعلق روایات 300 سال بعد بھی برقرار ہیں۔ ملک بھر سے شہری بالخصوص خواتین یہاں آتی، حاجات کے نوافل ادا کرتی اور دیواروں پر جنات کے نام اپنی حاجت دور کیے جانے کی درخواست لکھتی ہیں۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ نماز حاجات کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے، تاہم جنات سے مدد مانگنا اور کلمات لکھنا جہالت اور گمراہی ہے۔ لاہور ورلڈ سٹی اتھارٹی کے حکام کہتے ہیں مسجد میں آنے والوں کو عبادت سے منع نہیں کر سکتے، لیکن انہیں دیواروں پر تحریریں لکھنے سے روکا جاتا ہے۔ لاہور کے تاریخی شاہی قلعہ میں جہاں روزانہ سینکڑوں لوگ سیاحت کے لیے آتے ہیں، وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہاں موجود تاریخی موتی مسجد میں چلہ کاٹنے اور خاص نوافل ادا کرنے آتے ہیں۔ موتی مسجد کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے، لیکن یہ جنات مسلمان ہیں اور کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ اس حوالے سے بہت سے لوگ حیرت انگیز واقعات بھی بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ ان جنوں کو دیکھنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ وہاں آ کر منتیں مانگتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ موتی مسجد کے در و دیوار پر سینکڑوں تحریریں نظر آتی ہیں۔ چند ایک تحریریں ایسی بھی ہیں جن میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی دعا کی التجا کی گئی ہے۔ مسجد میں باقاعدگی سے آنے والے ایک بزرگ عبدالرشید کہتے ہیں کہ وہ ہر جمعرات کو یہاں آتے، نوافل ادا کرتے اور مسجد کی صفائی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مذہبی اسکالر اور اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی نے بتایا کہ نماز حاجات کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے، اس کے لیے موتی مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح شاہی قلعہ کے سابق ڈائریکٹر افضل خان نے بتایا کہ یہ لوگوں کی جہالت اور کم عقلی ہے۔ زیادہ تر خواتین آتی ہیں اور وہ بھی اپنے کسی محرم کے بغیر، اور رات کو یہاں چند گھنٹے قیام کی اجازت مانگتی ہیں۔ دوستو، ویڈیو کے اختتام میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتانا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔